السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ممبئی کے آزاد میدان میں اتوار کو جمعیت علماء کے اجلاس عام میں مسلمانوں کا چم غفیر امڈ آیا۔ اس دوران مولانا سید ارشد مدنی نے علماء کی قربانیوں کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ یہ ملک آزاد ہی سیکولر بنیادوں پر ہوا تھا۔ انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ آج بدقسمتی سے کچھ اور نظریات تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا نے کہا کہ گاندھی جی کے قتل سے فرقہ پرستی پر اپنی شروع ہوئی تھی۔ مولانا نے متنبہ کیا کہ ہم بار بار کہتے رہے کہ آج فرقہ پرستی ہمارا خون پی رہی ہے، کل تمہارا پیے گی، مگر ہماری باتوں کو نہیں سنا گیا۔ کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے۔ ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا۔ اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو، مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے۔ اور جمعیت کے صدر نے بجرنگ دل کو فرقہ پرستوں کی جماعت بتاتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس نے 70 سال پہلے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہوتا تو ملک برباد نہیں ہوتا۔ شور مچ رہا تھا کہ کانگریس نے الیکشن کے اندر اپنے مینیفیسٹو کو اندر اس کو داخل کیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے۔ غلطی کی۔ میں سمجھتا تھا کہ غلطی نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا تدارک ہے۔ جو 70 سال پہلے سے غلطی تھی، آج اس غلطی کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقف ٹھیک تھا، اور میں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کر اس موقف کی تائید کی ہے۔ اور یہ اسٹینڈ انہوں نے آج سے 70 سال پہلے ہندوستان کے اندر لے لیا ہوتا، اقتدار ان کے ہاتھ سے نہ جاتا، ملک برباد نہ ہوتا، تباہی نہ آتی، فقر و تنگ دستی کا بول بالا نہ ہوتا، ملک کے اندر اقتدار ان کا ہوتا جو ملک میں ہر طبقے کو چین و سکون کے ساتھ زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ 28 مئی کو ساورکر کے یوم پیدائش پر مودی حکومت پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا افتتاح کرنے کی تیاریوں میں ہے۔ اسی دوران اب کھاپ پنچایتوں نے ایسا فیصلہ لیا ہے جو کہ مودی حکومت کے لیے درد سر بن سکتا ہے۔ جی ہاں، دہلی کے جنتر منتر پر خاتون پہلوانوں کے احتجاج کی حمایت میں ماہم میں منعقد ہونے والی کھاپ مہا پنچایت نے فیصلہ کیا ہے خواتین پہلوانوں کی حمایت میں 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں مہیلا پنچایت کا انعقاد کیا جائے گا۔ یعنی کہ جس دن وزیر اعظم مودی اس کا افتتاح کرنے والے ہیں، اسی روز اب کھاپ پنچایتوں نے مہیلا پنچایت کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ بتا دیں کہ اس پنچایت میں ہریانہ، پنجاب، راجستھان، یو پی اور دہلی کی بڑی کھاپوں کے نمائندے شامل تھے۔ وہیں پنچایت میں 4 قراردادیں منظور کی گئی ہیں، جن میں برج بھوشن کے نارکو ٹیسٹ کا مطالبہ، 23 مئی کو دہلی کے انڈیا گیٹ پر کینڈل مارچ اور 28 مئی کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں خواتین کی پنچایت کا انعقاد شامل ہے۔ وہیں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ مہیلا پنچایت میں جو بھی فیصلہ لیا جائے گا اس کے مطابق ہی آگے کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ بتا دیں کہ جنتر منتر پر خواتین پہلوانوں کا احتجاج جو ہے وہ لگاتار جاری ہے۔ وہ بی جے پی رہنما برج بھوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اب تک ان کی باتیں سنی نہیں گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کا احتجاج وہ ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ 2000 روپے کے نوٹوں کو گردش سے نکالنے کے مرکز کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے کہا کہ 2000 روپے کے نوٹ نے صرف کالا دھن کا ذخیرہ کرنے والوں کو اپنا پیسہ جمع کرنے میں مدد کی ہے۔ سابق مرکزی وزیر نے کہا کہ بینکوں نے واضح کیا ہے کہ 2000 روپے کے نوٹ بدلنے کے لیے کسی شناخت، کسی فارم یا کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوگی، جس کا مطلب صاف ہے کہ اب 2000 روپے کے نوٹ رکھنے والوں کا نوٹ بدلنے کے لیے ریڈ کارپیٹ پر ان کا استقبال
کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پی چدمبرم نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کے پاس 2000 روپے کے نوٹ پہلے سے نہیں ہیں، کیونکہ 2000 کے نوٹ روزانہ خوردہ تبادلے کے لیے بیکار تھے، تو 2000 روپے کے نوٹ کس نے رکھے اور ان کا استعمال کس نے کیا، اس کا جواب آپ سبھی کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2000 روپے کے نوٹوں نے ذخیرہ اندوزوں کو آسانی سے اپنا پیسہ جمع کرنے میں مدد کی ہے۔ دہلی NCR میں گرمی کی لہر جاری ہے۔ اتوار کو بھی شدید گرمی کی وجہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی آج اور کل کا درجہ حرارت جو ہے وہ بھی 43 ڈگری رہنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ وہ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے پیر کے لیے ہیٹ ویو یعنی کہ لو کا الرٹ جاری کیا ہے۔ وہیں اب تک لوگوں کو گرمی سے راحت مل رہی تھی، لیکن اب بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ مودی حکومت پر مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام لگتا رہا ہے، اور جس طریقے سے کارروائیاں ہو بھی رہی ہیں وہ اسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہیں مغربی بنگال کابینہ کے ایک سینئر رکن نے کہا کہ مختلف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے اہلکار مرکزی حکومت یا BJP کی طرف سے انتقامی سیاست کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے سے اب وہ بھی یعنی کہ تفتیشی ایجنسیاں بھی ناخوش ہیں۔ ریاست کے میونسپل امور اور شہری ترقی کے وزیر اور کولکتہ میونسپل کارپوریشن کے میئر فرحاد حکیم نے کہا کہ کئی مرکزی ایجنسیوں کے افسران نے ذاتی طور پر اعتراف کیا ہے کہ انہیں اکثر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو ان کے فرض کا حصہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ان افسران نے یہ بھی اعتراف کیا کہ وہ اپنی ملازمت کی حفاظت کے حوالے سے بے بس ہیں۔ حکومت اور BJP ان افسران کو اپنی انتقامی سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ دراصل ان کا یہ تبصرہ ترنمول کانگریس کے قومی جنرل سیکریٹری اور پارٹی کے لوک سبھا ممبر ابھیشیک بنرجی سے مغربی بنگال میں اسکول بھرتی گھوٹالے کے سلسلے میں سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI نے ایجنسی کے نظام پیلس آفس میں 9 گھنٹے تک میراتھن پوچھ گچھ کے ایک دن بعد ان کا یہ جو بیان ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راجستھان پولیس نے ناصر اور جنید کے قتل معاملے میں اپنی چارج شیٹ میں 3 افراد کا نام لیا ہے، جن کی لاشیں جو ہے فروری میں ہریانہ کے بھیوانی ضلع میں ملی تھی۔ ناصر اور جنید کی جلی ہوئی لاشیں 16 فروری کو ایک کار میں ملی تھیں، جب انہیں مبینہ طور پر بھرت پور سے خود ساختہ گورکشکوں نے اغوا کیا تھا۔ جنید کے بھائی اسماعیل نے الزام لگایا تھا کہ گورکشکوں کی طرف سے حملہ کرنے کے بعد متاثرین کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، لیکن ہریانہ کے 9 ضلع کی پولیس نے انہیں حراست میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہیں بھرت پور پولیس نے رنکو سینی، مونو رانا عرف نریندر کمار اور گوگی عرف مونو کے خلاف 16 مئی کو کمان شہر کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی تھی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف قتل، اغوا، ثبوت غائب کرنے، ہنگامہ رائی اور مجرمانہ سازش کے الزامات عائد کیے ہیں۔ کرناٹک کے چتردرگا ضلع میں ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر کو چیف منسٹر سدھارمیہ پر فیس بک پوسٹ پر مبینہ طور پر تنقید کرنے پر معطل کر دیا گیا ہے۔ ہوسدرگا تعلقے کے شانتا مورتی MG نے فیس بک پر لکھا تھا کہ جب بھی سدھارمیہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں تو ریاست کا قرض بڑھ جاتا ہے اور اسی لیے وہ مفت دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ 1999 سے جب کرشنا چیف منسٹر تھے تو 2013 سے شروع ہونے والے قرضوں کی مالیت 71,000 کروڑ تھی، لیکن یہ 2013 سے 2018 کے درمیان سدھارمیہ کے دور میں بڑھ کر 2,42,000 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اس پوسٹ کے بعد ٹیچر کو کرناٹکا سول سروس کنڈکٹ رولز کی خلاف ورزی کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے، جو ایکٹ ملازمین کو حکومت پر تنقید کرنے سے منع کرتا ہے۔ بتا دیں کہ کانگریس نے کرناٹک میں اسمبلی انتخابات جیتنے پر تمام گھرانوں کو 200 یونٹ مفت بجلی، ہر خاندان کی خاتون سربراہ کو 2,000 روپے ماہانہ الاؤنس، غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کے تمام افراد کو 10 کلو گرام مفت چاول، خواتین کے لیے مفت بس سروس اور 2,000 روپے ماہانہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ گریجویشن کے بعد 2 سال تک کے بے روزگاروں کو 3,000 روپے اور بے روزگار ڈپلوما ہولڈرز کے لیے 1,500 روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ روز کرناٹک کے بنگلور میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے شہر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے، جس کے بعد ایک سانحے میں جو ہے ایک خاتون کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ دراصل بنگلور کے آر سرکل کے علاقے میں ایک انڈر پاس میں ایک 22 سالہ خاتون پانی میں ڈوبنے سے اس کی موت ہو گئی۔ یہ سانحہ اتوار کی شہر میں تیز بارش کے بعد پیش آیا۔ وہیں کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اسپتال کا دورہ کیا اور متاثرہ کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے کے معاوضے کا بھی اعلان کیا۔ دراصل لوگوں کو انڈر پاس میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے وہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، لیکن بارش کی وجہ سے وہ رکاوٹیں گر گئی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ اپنی کار لے کر وہاں اندر داخل ہو گئی، جس کے بعد اسے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی گاڑی انڈر پاس میں گہرائی میں گئی، پانی کی سطح اس کی کار کے شیشے کی سطح تک بڑھ گئی، جس کے بعد اسے
کار کا دروازہ کھولنے تک کا موقع نہیں ملا۔ وہیں موسلادھار بارش اور ژالہ باری سے شہر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ وہ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے پیر اور منگل کو اندرونی کرناٹک میں ہلکی سے درمیانی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ ایل سلواڈور میں ہفتے کو فٹ بال اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے 12 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق شائقین کی ایک بڑی تعداد مقامی ٹورنامنٹ کا میچ دیکھنے کے لیے وہ وہاں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جس دوران وہ گیٹ گر گیا، جس کے باعث بھگدڑ مچ گئی اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کا حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد میچ کو بھی معطل کر دیا گیا اور ایمرجنسی اہلکاروں نے اسٹیڈیم میں پہنچ کر لوگوں کی جانیں بھی بچائی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے زائد افراد کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 100 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا ہے، جن میں سے کچھ افراد کو دم گھٹنے اور کچھ میں صدمے کی علامات نظر آئی ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے امور کے صدر شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس نے المطاف میں توسیعی منصوبے کے متعلق شاہی فرمان کا اعلان کر دیا ہے۔ مسجد الحرام میں سعودی توسیعی منصوبے کا نام سعودی پورٹیکو رکھا گیا ہے، جس کی تکمیل سے ہر گھنٹے میں 1,07,000 عبادت گزار طواف کر سکیں گے۔ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس کا کہنا تھا کہ منصوبے کا مقصد خانہ کعبہ کی سطح کے طواف کے علاقے کو وسعت دیا جائے تاکہ ہر گھنٹے میں 1,07,000 سے زیادہ نمازیوں کو طواف کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ سعودی پورٹیکو پروجیکٹ اپنی متعدد منزلوں کے ذریعے عبادت گزاروں کو طواف کرنے کے لیے زیادہ جگہ فراہم کرتا ہے اور اس طرح طواف کرنے والے و نمازی مختلف منزلوں سے خانہ کعبہ کو براہ راست دیکھ بھی سکیں گے اور منصوبہ انجینئرنگ کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق انجام دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikroخبر.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔